نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الکوثر مکیۃ، سورہ کوثر مکی صورت ہے، 1 رکوع ہے اور 3 آیات ہیں۔ کوثر کا مطلب ہوتا ہے خیر کثیر، مبالغے کا صیغہ ہے، خیر کثیر اس کے معنی ہیں۔ تھوڑا سا پس منظر ذہن میں لے آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، مکے کا دور ایک پر آشوب دور تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جب اللہ کے رسول نے دین کی دعوت پیش کی، ہر طرف سے مخالفتوں کا طوفان کھڑا ہو گیا، پوری قوم دشمن بن گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مٹھی بھر ساتھیوں کے لیے کہیں دور دور بھی کامیابی کے امکانات نظر نہ آ رہے تھے۔ لگ رہا تھا جیسے کہ اٹس اے لاسٹ کاز، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، کہ یہ کہاں کامیاب ہوگی، یہ کشتی کیسے پار لگے گی، شاید اس کو تو ڈوب کر ہی رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اندھیروں میں وحی کی بجلیاں چمکاتا رہا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مکی صورتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات اور مخالفتوں کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں امید کی کرن نظر آتی ہے۔ ہمیں وہی آپ کو امید دلائی گئی، بہت آپ کو تسلی دی گئی اور ہمت بندھائی گئی، اور صبر کی آپ کو تلقین کی گئی کہ آپ ہی حق پر ہیں، سب مخالفت کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ابھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، علم نہیں ہے، لا علم ہے، تقاضا بھی بہت بڑا آیا ہے ان سے کہ اپنی زندگیوں کو یکسیر بدل ڈالیں، آسان نہیں ہے، لوگ سمجھتے سمجھتے ہی سمجھیں گے، ابھی ان کا علاج ہوتے ہوتے وقت لگے گا۔ تو اگر کسی کا علاج ڈاکٹر کرتا ہے اور مریض اگر ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ڈاکٹر غلطی پر ہے، ڈاکٹر تو ثابت قدمی سے علاج کرتا چلا جائے گا۔ اگر کسی دماغی امراض کے اسپتال میں کوئی ڈاکٹر ہے جو دماغی امراض کے مریضوں کا علاج کر رہا ہے، تو وہاں تو ظاہر ہے ڈاکٹر ایک ہی ہوتا ہے اور پاگل بہت سارے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پاگل ڈاکٹر کو پاگل سمجھتے ہوں، لیکن ان کے سمجھنے سے ڈاکٹر پاگل تو نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ سورہ قلم کا انداز دیکھیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ کے فضل سے آپ دیوانے نہیں ہیں، یہ خود دیکھ لیں گے، بے ایکم المفتون، کون ہے فتنے میں پڑا ہوا، نکلنا تو ان کو ہے فتنے سے، ان کو اپنا سٹینڈ چینج کرنے کی، لائف سٹائل چینج کرنے کی، عقائد اور اعمال بدلنے کی ضرورت ہے۔ اے نبی، آپ کو کچھ تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں، آپ حق پر ہیں، اور یہ جو مشکلات ہیں یہ چند دن کی ہیں۔ سورہ ضحیٰ میں تسلی دی گئی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقیناً آپ کے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اسی طرح کی خوشخبری اور اچھی امید سورۃ علم نشرح میں دلائی گئی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور بلند کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر، کامیابی اے نبی آپ ہی کی ہے۔ یعنی یہ دشمن آپ کو برا بھلا کہیں، بدنام کرنے کی کوشش کریں، دشمنی کا مظاہرہ کریں، لیکن یہ آپ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ اسی طرح کے ملتے جلتے حالات سے مومن کو بھی سابقہ پیش آتا ہے۔ تو یہ خوشخبریاں ہر اس کے لیے ہیں جو کہ دین پر ثابت قدم رہے، جو کہ اللہ کا دامن مضبوط تھام لے، کوئی مخالفت کا طوفان، کوئی آزمائش، کوئی دنیا کی لالچ اس کو ڈگمگا نہ سکے دین سے۔ تو یہ حالات تھے جن میں کہ سورۃ الکوثر نازل ہوئی۔ پورا معاشرہ، قبیلہ آپ سے ناراض تھا۔ جو مقام، جو مرتبہ نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا، جو رسالت سے پہلے آپ کو حاصل تھا،
وہ لوگوں نے چھین لیا، پوری برادری سے کاٹ کر الگ کر دیا۔ تو پوری برادری سے کاٹ کر آپ کو الگ کر دیا گیا، یعنی سوشل بائیکاٹ ہوا، آپ کا معاشرتی مقاطعہ آپ کا کر دیا گیا۔ تو وہ تو لوگوں کی طرف سے آزمائش تھی، جو لوگ آزمائش آپ کے لیے بن گئے۔ دوسری طرف آپ پر ذاتی صدمے اور ذاتی رنج بھی آ کر پڑے۔ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ جب خاندان میں کوئی موت واقع ہوتی ہے، کسی قریبی رشتہ دار کی موت ہو جاتی ہے، تو ایک تسلی ملتی ہے انسان کو اپنے باقی عزیز رشتہ داروں سے۔ لوگ آتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں، زخم پر مرہم رکھتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بھی مروت کا لوگوں نے مظاہرہ نہ کیا۔ مرہم رکھنا تو دور کی بات، وہ تو زخموں پر نمک چھڑکنے پر آمادہ ہو گئے۔ کہاں کہ ہمدردی کرتے یا تعزیت کرتے، الٹی خوشیاں منانے لگ گئے۔ تو اس قدر حوصلہ شکن اور دل توڑنے والے حالات تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایسی خوشخبری سنائی گئی کہ جس کو سن کر آپ کا دل مطمئن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ رنجیدہ مت ہوں، یہ دکھ، یہ پریشانیاں، یہ اولاد سے جدائی، یہ لوگوں میں ٹھٹا ہونا، یہ ہنسی اڑنا، سب عارضی ہے۔ اللہ جو آپ کو عطا کر رہا ہے وہ ان سب چیزوں سے اعلیٰ، ان سب چیزوں سے افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی دی دین کے لیے، جب آپ مشکلات اٹھا رہے تھے دین کے لیے، قربانیاں دے رہے تھے، مخالفتیں برداشت کر رہے تھے، لوگوں کی نظروں سے گر رہے تھے، آپ نے کنڈیشن نہیں لگائی تھی کہ اگر اللہ مجھے کوثر دے گا تو کروں گا، اگر مجھ کو جنت دے گا تو کروں گا۔ جو کنڈیشنز لگا کر آتے ہیں اللہ ان کو کچھ نہیں دیتا، اللہ کہتا ہے جاؤ۔ جو بے غرضی سے آتے ہیں نا، اللہ کے قدموں میں آ کے اپنے آپ کو بچھا دیتے ہیں،